اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں the بیسٹ وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اس وقت آپ لوگ the بیسٹ ہیں رسول کی نگاہ میں، کیونکہ رسول فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے خیرکم، تم میں سب سے اچھا وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ انشاءاللہ اس درس کے ذریعے سے، اس چھوٹے سے کورس کے ذریعے سے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے جتنے بھی قواعد ہیں، سب سے پہلے ابتدائی قواعد اور ان کے بعد انشاءاللہ تجوید، ان دونوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو ہم پڑھنا سیکھیں۔ اب اس کلاس میں ممکن ہے آپ کی سطحیں، اسٹیجز الگ الگ ہوں، لیکن اگر آپ بغور ساری باتوں کو سنیں اور ان کو یادداشت کریں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ کلاس بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے آپ سے کہا ہے کہ اس کلاس کے ساتھ ساتھ اگر 1 گھنٹے آپ نے یہاں پر پڑھا ہے تو 2 گھنٹے کی ایکسرسائز، 2 گھنٹے کا ورک آپ کو گھر پر بھی کرنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر اس سلیقے سے ہم کام کریں گے تو اس دورے کے بعد ہم بہتر طریقے سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ معمولاً مسلمان گھروں میں سبھی لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، شاید ہی کوئی پر قرآن کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی، لیکن بعض معمولاً ابتدائی طور پر ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بچے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں، لہٰذا تقریباً کم و بیش ہم لوگوں میں اکثر لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں۔ لیکن ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کو قرآن وہ لوگ سکھاتے ہیں کہ جو معمولاً خود قرآن نہیں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہجے لگانا جانتے ہیں، حروف کو پہچانتے ہیں، بس اس حد تک ہے، اس کے علاوہ ہماری شاید شناخت نہیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اردو پڑھا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ویسے کسی بھی زبان کو، آپ نے انگریزی پڑھی ہے، ہندی پڑھی ہے، گجراتی پڑھی ہے، جتنی بھی زبان ہے، ہر زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کا جاننا ضروری ہے؟ اس زبان کے الفابیٹس کا، اس زبان کے حروف تہجی کا۔ جس طریقے سے ہندی کے حروف تہجی ہیں، انگریزی کے حروف تہجی ہیں، گجراتی کے حروف تہجی ہیں، اردو کے حروف تہجی ہیں، اسی طریقے سے عربی کے بھی حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی ٹوٹل 28 ہیں عربی میں، ٹوٹل 28 لیٹرز ہیں عربی میں۔ اردو میں تقریباً 38 ہیں۔ کتنے کم ہوئے عربی میں؟ 10 کم ہو گئے۔ اردو کے اعتبار سے جب آپ عربی کو دیکھتے ہیں تو عربی میں 28 لیٹرز ہیں اور اردو میں 38 ہیں، جبکہ زیادہ فصیح زبان کون سی ہے؟ عربی ہے۔ اردو فصیح زبان عربی کے مقابلے میں ہرگز نہیں۔ عربی کہیں فصیح و بلیغ اور بڑی زبان ہے۔ بڑی زبان ہونے کا حسن ہی یہی ہے کہ کم حروف میں زیادہ بات کی جائے۔ بڑی زبان ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کے لیٹرز کم ہونے چاہیے،
جس زبان کے لیٹرز زیادہ ہوتے ہیں، الفابیٹس زیادہ ہوتے ہیں، وہ زبان سخت ہوتی ہے. جس زبان کے الفابیٹ کم ہوتے ہیں وہ زبان آسان ہوتی ہے. تو خود عربی سیکھنا پڑھنے کے لحاظ سے اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کو صرف 28 لیٹرز کے اوپر کام کرنا ہے اور ان کو پہچاننا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ تمام لیٹرز آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون کون سے لیٹرز ہیں. 28 لیٹرز میں حروف تہجی کے 28 لیٹر میں میں ایک ایک کر کے ان تمام لیٹرز کے نام، ان کی شکل اور ان کی آواز. کسی بھی لیٹر کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس لیٹر کو سب سے پہلے آپ اس کی شکل پہچانیں کہ اس لیٹر کی شکل کیا ہے، کس قسم کا یہ لیٹر ہوتا ہے. دوسری چیز اس لیٹر کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی آواز کیا ہوتی ہے. مثلا میں یہاں پر آپ کو لکھ کر بتا رہا ہوں. مثلا یہاں پر ہم نے 2 لیٹر لکھا ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سر؟ یہ اوپر لام لکھا ہے اور نیچے بے لکھا ہے. بے اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کا کیا نام ہے؟ با. ٹھیک ہے، اردو میں بے کہتے ہیں لیکن عربی میں اس کا نام با ہے. آپ یہاں اردو سیکھنے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں عربی سیکھنے آئے ہیں. لہٰذا جب بھی میں لیٹرز کا نام پوچھوں گا تو آپ عربی کے لیٹرز کے نام بتائیے گا، اردو کے لیٹرز کے نہیں. یہ حرف حرف با ہے اور یہ حرف لام ہے. ہر حرف کا ایک نام ہوتا ہے، ایک شکل ہوتی ہے اور ایک آواز ہوتی ہے. آج ہم یہ 3 چیزیں پڑھیں گے. جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کا ایک تو نام ہے. مثلا ہم نے ایک ڈنڈا کھینچا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف. اس کے بعد یہ لکھا ہم نے بے، اس کے بعد با، اس کے بعد تا، اس کے بعد سا، اس کے بعد جا نہیں جیم. عربی میں بھی اس کا نام جیم ہی ہے. اس کے بعد ہا. ٹھیک ہے، یہ جو نام ہیں یہ سب انشاءاللہ میں ایک بکلیٹ بھی آپ لوگوں کو دوں گا جس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی. وہ تمام حروف تہجی اپنے نام، اپنی شکل اور اپنی آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ پہچان لیا کہ مثلا آپ کا وائٹ بورڈ بہت چھوٹا ہے، مجھے اس میں بار بار لکھنے میں پریشانی ہوگی. سب سے پہلا حرف ہے، میں بیٹھ کر پڑھاتا ہوں. سب سے پہلا حرف ہے، یہاں پر آپ نے ان حرفوں کو دیکھ لیا. سب سے پہلا حرف ہے اس میں 28 لیٹرز میں سے، آپ ان کو اپنے طور پر لکھیے کاپی میں. سب سے پہلا حرف ہے الف. اس کا نام الف ہے. اس کی شکل آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور اس کی آواز کیا ہے؟ آ کی ہے. ٹھیک ہے، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 28 ہو گئے. اس میں کہیں پر بھی حمزہ نہیں آیا. آپ نے عربی میں حمزہ پڑھا ہے نا؟ حمزہ آپ نے پڑھا ہوگا عربی میں. ایک اردو میں ایک لیٹر ہوتا ہے لام الف، جو عربی میں نہیں ہوتا ہے. یہ اردو ہی کا ہے، عربی کا نہیں. ایک اردو میں ہوتا ہے دو چشمی ہے، یہ اردو کا ہے، عربی میں نہیں ہے.
اس شکل کا حرف ہے، لیکن دو چشمی ہے کے نام سے کوئی حرف عربی لیٹر میں نہیں ہے۔ کون کون سے حروف جو اردو میں پائے جاتے ہیں اور عربی میں نہیں پائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے پے اردو میں پایا جاتا ہے، عربی میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرے ٹے اردو میں ہے، عربی میں۔ تیسرے چے اردو میں ہے، عربی میں نہیں ہے۔ ڈال، ڑے، 3 نقطے والا یہ، گاف، ٹھیک ہے؟ یہ وہ حروف ہیں کہ جو صرف اردو میں، یعنی 10 لیٹرز ہم کو نکالنے پڑیں گے نا۔ 10 لیٹرز ایسے ہیں جو اردو میں ہیں اور عربی میں نہیں۔ ایک لیٹر اور ہے، بڑی یہ، فالو کر رہے ہیں؟ بڑی یہ نام کی کوئی چیز عربی میں نہیں ہے، اردو میں ہے۔ اردو میں کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ اردو میں ہم کو لکھنا پڑتا ہے کے، تو کے ہم بڑی یہ سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا مثلا ہم کو لکھنا ہے آگے، تو آگے کو ہم بڑی یہ سے لکھتے ہیں، لیکن عربی میں اس شکل کا کوئی بھی حرف نہیں پایا جاتا۔ اب آپ یہاں تک سمجھ گئے۔ دوسری چیز، اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا اور عربی میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن الگ سے کوئی لیٹر نہیں ہے حمزہ کے نام کا، ٹھیک ہے؟ اب میرے پاس اگر بورڈ، کوشش کریں کہ کل اگر بڑا بورڈ مل جائے تو کل بڑا بورڈ لے کر آئیں، چونکہ اس چھوٹے سے بورڈ سے اتنی بڑی جماعت کو پڑھانا بہت زیادہ آسان نہیں ہے۔ میں ایک چیز آپ کو یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حمزہ ہے اور یہ کیا ہے؟ الف ہے۔ اردو میں یہ 2 لیٹر الگ الگ مانے جاتے ہیں۔ حمزہ ایک الگ لیٹر ہے اور الف ایک الگ لیٹر ہے، لیکن عربی میں یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں۔ حمزہ برابر ہے کس کے؟ الف کے، اور الف برابر ہے کس کے؟ حمزہ کے۔ یہ دونوں ایکچول میں ایک ہی لیٹر ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پھر کیوں رکھا گیا؟ حمزہ کیوں رکھا گیا اور الف کیوں رکھا گیا؟ تو اب اس کو آپ کو جاننا ہے کہ کیوں رکھا گیا۔ تو میں نے ابھی ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ ہر الفابیٹ کا ایک نام ہوتا ہے، ایک شکل صورت ہوتی ہے اس کی، اور ایک آواز ہوتی ہے۔ اصل تو آپ اسی طرح میرے ساتھ بولیے گا تو انشاءاللہ مجھے لگے گا کہ ہاں میری بات پہنچ رہی ہے۔ تو اگر کسی بھی حرف کی آواز ایک جیسی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف ایک ہی ہے، الگ سے کوئی حرف نہیں ہے۔ مثلا ہم نے کہا الف زبر آ، تو اس کی آواز کیا ہے؟ آ۔ حمزہ زبر آ، حمزہ کی بھی آواز وہی ہے، اس کا مطلب یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کو الگ الگ لیٹر کیوں بنایا گیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الف کبھی کسی طرح کی حرکت کو قبول نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا ہے؟ زبر زیر، آج تو کہہ دیا زبر زیر پیش، آگے مت کہنا۔ اس کو کہتے ہیں فتحہ، اس کو کہتے ہیں کسرہ، اور اس کو کہتے ہیں ضمہ۔ یاد رکھیے گا، پڑھائیں گے ابھی یہ والا لیٹر آیا، ابھی والا لیسن آیا نہیں، پڑھائیں گے اس کو۔ فتحہ، کسرہ اور ضمہ، یعنی زبر زیر پیش۔ آپ پہلے سے پہچانتے ہیں اس کو، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اس کو فتحہ کہتے ہیں اور اس کو کسرہ کہتے ہیں اور اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ اگر الف کے اوپر، الف اور حمزہ میں میں فرق بتا رہا ہوں، الف کے اوپر کبھی فتحہ نہیں آتا۔ فتحہ سے مراد صرف فتحہ نہیں، کسرہ بھی نہیں آتا، ضمہ بھی نہیں آتا۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات کہہ دی مولانا آپ نے کہ الف کے اوپر نہیں آتا؟ جو کسی حرکت کو، یہ حرکتیں ہیں، ان کا نام حرکت ہے۔ حرکت آپ سمجھ گئے نا، جس سے کوئی تبدیلی آ رہی ہو، ٹھیک ہے، جس سے کوئی چینج آ رہا ہو۔ مثلا ہم نے اس حمزہ کے اوپر فتحہ رکھا تو کہا آ، کسرہ رکھا تو کہا ای، اور ضمہ رکھا تو کہا او۔
ٹھیک ہے. تو ان حرکتوں کے آنے سے ایک حرکت ہوئی نا, ایک تبدیلی آئی, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے حرکتیں. یہ تین چیز جو ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکتیں. الف وہ ہوتا ہے جو کسی طرح کی حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے. جو حرکت کو قبول کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بلا آپ نے پڑھا دی ہمیں کہ الف کسی طرح کی حرکت کو قبول نہیں کرتا اور ہم جو حرکت کو قبول کرتا ہے وہ حمزہ ہوتا ہے. میں نے کہا کہ یہ دو لیٹر عربی میں اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی صرف شکلیں الگ الگ ہیں, ورنہ یہ دونوں ایکچول میں کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں. جہاں جہاں آپ حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ حمزہ ہوتا ہے, اور جہاں کسی اور کی حرکت کے سبب آپ پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر بے با الف فتحہ, جس کو آپ کہتے ہیں بے الف زبر با, با الف فتحہ کے ساتھ جب آپ نے پڑھا تو کیا پڑھا؟ با پڑھا. یہاں پر با کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے؟ الف ہے, حمزہ نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں؟ یہاں با کے بعد الف ہے. الف وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی حرکت کی بنا پر پڑھا جائے. فالو کر رہے ہیں؟ الف اپنے پہلے والے حرف کی حرکت کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے. حمزہ اپنے پہلے والے حرف کی حرکت کی بنیاد پر نہیں پڑھا جاتا, بلکہ وہ خود حرکت کو قبول کرتا ہے. میرے خیال میں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. جن کے سمجھ میں آ گئی وہ صلوات پڑھیں. ابھی مجھے ایکچول میں وائٹ بورڈ پہ یہ سارے 28 کے 28 حروف لکھنے چاہیے تھے, تاکہ میں آسانی سے آپ لوگوں کو ان تمام حروف کی صورت, ان تمام حروف کی آواز اور ان تمام حروف کے نام بتا سکوں. ٹھیک ہے؟ نام تقریباً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان حروف کے نام کیا ہیں. ٹھیک ہے؟ صورت بھی تقریباً کم و بیش آپ کو معلوم ہے کہ ان حروف کی صورت کیا ہے, لیکن یہ صورتیں مختلف ہو جاتی ہیں. جیسے جیسے پلیسز چینج ہوتے ہیں ویسے ویسے ان حروف کی صورتیں بھی بدل جاتی ہیں. مثلا یہ الفابیٹ ہمیں آخر تک کام آئے گا, اس لیے ہم کو اس سے کام ہے. جب کبھی ہم لکھیں گے الف کو تو اس کے ساتھ حمزہ لکھیں گے. آپ اس کو گجراتی میں لکھ لیجئے. یہاں پر یہ میں نے الف لکھا ہے اور یہ حمزہ لکھا ہے. ٹھیک ہے؟ الف برابر ہے کس کے؟ حمزہ کے. یہ دونوں ایکچول میں ایک ہی لیٹر ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو اس کی صورت ہو گئی, یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ نام لکھا ہوا ہے ان کا. فالو کر رہے ہیں؟ یہاں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے. ان کی صورت کیا ہے؟ ان کی صورت یہ ہے. ٹھیک ہے؟ ان کی آواز کیا ہے؟ ان کی آواز ہے ا. اس کی آواز الف نہیں ہے, اس کی آواز کیا ہے؟ ا. اس سے ا کی آواز نکلتی ہے. اور جو الف کے اوپر نہیں ہوتا ایکچول میں کس کے اوپر ہوتا ہے؟ حمزے کے اوپر فتحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے با. اس کا نام کیا ہے؟ با. اس کا نام با ہے, اس کی صورت یہ ہے, اور اس کی آواز کیا ہے؟ ب. آواز اس کی کیا ہے؟ ب. ٹھیک ہے؟ یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا, نام, شکل اور آواز. اس کے بعد تیسرا حرف ہے تا. اسی طریقے سے یہ اس کی صورت اور یہ اس کی آواز. اسی طریقے سے آپ پڑھتے چلے جائیں آخر تک. ٹھیک ہے؟ ہر حرف کا ایک نام ہے, اس کے بعد اس کی ایک شکل ہے, اور اس کے بعد اس کی ایک آواز ہے. آواز کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس حرف کو کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ پڑھیں. کس کے ساتھ؟ کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ پڑھیں. حرکت یعنی فتحہ, کسرہ یا
ضمہ. احسن، تم دیکھیے بچے بہت جلدی کیچ کر رہے ہیں. فتحہ، کسرہ یا ضمہ، ٹھیک ہے نا، جسے آپ زیر زبر یا پیش کہتے ہیں. جب بھی کسی حرف کے اوپر کوئی حرکت آئے گی تبھی اس حرف کی آواز کا پتہ چلے گا کہ یہ اس حرف کی آواز کیا ہے. کوئی بھی حرف بغیر حرکت کے اپنی آواز کا پتہ نہیں دیتا ہے. تو پہلی چیز یہ کلیئر ہو گئی کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو لیٹر پڑھنا ہے الفابیٹ کے. اب اس کے بعد چونکہ ہم کو قرآن پڑھنا ہے، لہٰذا قرآن مجید جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مثلا سورہ حمد کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ. بقرہ نہیں، بقرہ، ٹھیک ہے. اسی کو میں کریکٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ بقرہ نہیں، بقرہ، ٹھیک ہے نا. اس سورے کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. پورے قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سورے ہیں؟ گڈ، 114 سورے. ان 114 سوروں میں 29 سورے ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں اس طرح کے لیٹرز آئے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے الف لام میم، یاسین، طاسین، طٰہٰ، نون، یا قاف، کاف ہا یا عین صاد. اس طرح کے جو لیٹرز ہیں نا، یہ قرآن مجید میں کتنے سوروں میں آئے ہیں؟ 29 سوروں میں. لیکن ٹوٹل ان کی تعداد 14 ہے. کتنی ہے؟ 14 ہے. یعنی مثلا کہیں کہیں پر الف لام ریپیٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، کہیں کہیں پر مثلا قاف ریپیٹ کیا گیا. مثال دے رہا ہوں. تو کچھ جو ہے کہیں کہیں پر طاسین مثلا ریپیٹ کیا ہوا ہے. تو سارے ریپیٹڈ جو حروف مقطعات ہیں، اس طرح کے لیٹرز ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان کی ٹوٹل تعداد ہوتی ہے کتنی؟ 14 جگہ. یعنی 14 طریقے سے یہ حروف اس طریقے سے قرآن مجید کے بعض سوروں کے شروع میں آئے ہیں. تو ابھی تو میں نے یہ پڑھا تھا کہ حروف تہجی جو ہیں ان کا ایک نام ہوتا ہے، ان کی ایک شکل ہوتی ہے اور ان کی ایک آواز ہوتی ہے. یہ حروف تہجی پڑھے اپنی آواز سے جاتے ہیں نا، لیکن جب یہ کسی بھی سورے کے شروع میں حروف مقطعات کی شکل میں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو الف لام میم وغیرہ جو آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے لیٹرز، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات نہیں، مقطعات، ٹھیک ہے. میں پھر سے بول رہا ہوں، آپ لوگ گجراتی میں لکھ لیجئے. حروف مقطعات، ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل 29 سورے میں آیا ہے، ٹھیک ہے. کیسے کیسے ہیں؟ میں کچھ مثالیں اس کی یہاں پر آپ لوگوں کے لیے لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. مثلا الف لام میم، طٰہٰ، طاسین، ٹھیک ہے، نون، کاف ہا یا عین صاد. یہ اس طرح کی مثالیں جو قرآن مجید میں ہیں، ٹھیک ہے. میں یہاں سے ہٹ جا رہا ہوں تاکہ آپ سب لوگ اس کو دیکھ لیجیے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے آپ میرے ساتھ. حروف حرف کی جمع ہے، حروف یعنی لیٹرز. مقطعات کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ابھی ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے کہ 28 جو حروف تہجی ہیں، ان کا ایک نام ہوتا ہے، ایک ان کی شکل ہوتی ہے اور ایک ان کی آواز ہوتی ہے. پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی یہ لیٹرز آئے ہیں، یعنی الفابیٹ آئے ہیں، ہر جگہ ان کو ان کی آواز سے پڑھا جائے گا. لیکن حروف مقطعات جہاں جہاں آئے ہیں وہاں ان کو ان کے نام کے ساتھ پڑھا جائے گا. فرق سمجھ میں آیا اب آپ کے؟
حروف مقطعات میں ان کو ان کے نام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے؟ آپ کیوں نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں؟ آپ علم کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر ان کو ان کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے، بلکہ ان کے کمپلیٹ نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جو ان کا نام ہوتا ہے۔ الف لام میم۔ اب یہ پہلا لیسن ہے، ہو سکتا ہے 3-4 دن یا 7-8 دن کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ الف تو میں نے خاموشی سے کہہ دیا الف، پھر اس کے بعد کہا لام، تو لام کو میں کھینچ کیوں رہا ہوں یہ بھی میں بتاؤں گا آگے۔ ابھی صرف اپنے ذہن میں رکھیے کہ کھینچنے کی بھی وجہ ہے، اور یہ سارے کاز جب آپ جان جائیں گے تو ہر چیز آپ کے لیے پڑھنا بالکل ایزی ہو جائے گا، چونکہ ہم لوگوں نے صرف ہجے لگا لگا کے قرآن پڑھا ہے، کاز جان کر نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف مقطعات ٹوٹل 114 سوروں میں 29 سوروں میں آیا ہے، اور 29 سوروں میں صرف 14 حروف مقطعات آئے ہیں، اور یہ 14 کے 14 انشاءاللہ آپ کو جو کتاب دی جائے گی اس میں لکھے ہوئے ہوں گے، جن کو آپ کو پہچاننا بھی آسان ہوگا، اور جہاں جہاں یہ حروف مقطعات ہوں ان حروف مقطعات کو ان کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، حروف مقطعات آپ جان گئے۔ اب یہ حروف جو ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہ کہا کہ ان حروف کا ایک نام ہے اور ایک آواز ہے اور ایک ان کی شکل ہے، تو ان حروف کی شکل جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان حروف کی شکل جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، بلکہ بدلتی رہتی ہے۔ شکل جو ہے، شکل بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی حرف کو پہچاننے کے لیے۔ ہم پہچانتے کیسے ہیں؟ اس کو اس کی شکل سے پہچانتے ہیں۔ تو مثلا الف ہے، الف اگر ابتدا میں ہے تو ایسے لکھا جائے گا، درمیان میں ہے تو ایسے لکھا جائے گا، آخر میں ہے تو ایسے لکھا جائے گا۔ اب اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا با، با ابتدا میں ہے تو ایسے لکھا جائے گا، درمیان میں ہے تو ایسے لکھا جائے گا، اور آخر میں ہے تو ایسے لکھا جائے گا۔ فالو کر رہے ہیں؟ تا بالکل اسی طریقے سے، ابتدا میں ہے تو ایسے، درمیان میں ہے تو ایسے، اور آخر میں ہے تو ایسے، ٹھیک ہے۔ سا بھی اسی طریقے سے، جیم ابتدا میں ہے تو ایسے، درمیان میں ہے تو ایسے، اور آخر میں ہے تو ایسے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہا بھی۔ تو جیسے جیسے ان حروف کے پلیسز چینج ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا مکان بدلے گا، ان کی شکل بھی بدلتی جائے گی، اور 3 شکل سے زیادہ نہیں ہوگی، اس لیے پہچاننا بہت آسان ہے۔ مثلا انگریزی میں آسانی کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ انگریزی آپ چاہے جیسے بھی لکھ لیں، پورا پورا لفظ، پورا پورا لیٹر، پورا پورا حرف ویسے کا ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ اس میں یعنی یہ تو اسمال لیٹرز ہوتے ہیں یا پھر وہ نارمل کیپٹل لیٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل نہیں ہے، اور ہر لیٹر کو کمپلیٹلی لکھا جاتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں اسمال اور کیپٹل نہیں ہے، لیکن شکلیں کم سے کم ایک حرف کی 3 شکل ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں ہوگا تو اس کی الگ شکل ہوگی، درمیان میں ہوگا تو اس کی الگ شکل ہوگی، اور آخر میں ہوگا تو اس کی ایک الگ شکل ہوگی۔ اور اسی شکل کو جب ہم پہچان جائیں گے تمام حروف کے کہ کس حرف کی کیا شکل ہے اور کس طریقے سے اس کو پہچاننا ہے، جب ہم اس کو اچھی طریقے سے جان جائیں گے تو انشاءاللہ میرے خیال میں ہمارے لیے قرآن مجید کے حروف کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ابھی یہ پہلا سبق ہے جو کنٹینیو چل رہا ہے، زیادہ بوجھل تو نہیں ہو گیا آپ لوگوں کے لیے، ابھی تک آسان ہے۔ اس کے بعد ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 28۔ ان 28 حروف میں، چونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، 28 حروف میں ٹوٹل صرف
10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ اردو سے الگ ہے، صرف 10. کتنے؟ صرف 10 حروف. یعنی ہمیں جو کام کرنا ہے وہ صرف 10 لیٹرز کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر 10 دن رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک لیٹر کے اوپر اگر ایک دن میں ہم کام کریں گے تو ہم اس کو بولنا سیکھ جائیں گے. اب آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ 10 لیٹرز ہیں تو ہمیں 10 دن تک کام کرنا پڑے گا. نیور. یہ 10 لیٹرز اردو سے ان کا تلفظ ضرور مختلف ہے، لیکن آپ میں سے کم 90% لوگ ایسے ہیں جو ان 10 میں سے 5 کا تلفظ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، بالکل اچھی طریقے سے جانتے ہیں. مثلا ان کا نام حسنین ہے. جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو یہ کہتے ہیں حسنین. کیا کہتے ہیں؟ حسنین. غلط بولتے ہیں. عرب جب نام بتائے گا تو کہے گا حسنین. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ انہوں نے چھوٹی ہے سے اپنا نام بتایا، جبکہ ان کا نام کس سے ہے؟ بڑی ہے سے. ہم لوگوں کے یہاں تلفظ سکھایا نہیں گیا، ہے کو چھوٹے بڑے میں تبدیل کر دیا گیا. کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے یہاں پر کہ یہ چھوٹی ہے اور چھوٹی بڑی ہے اور یہ چھوٹی سین اور وہ بڑی شین، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر حرف ہے اس کا الگ الگ نام ہے، اس کا الگ الگ تلفظ ہے. ٹھیک ہے؟ اب مثلا ان کا نام مہدی ہے، فلاں کا نام فراز ہے. اب کسی کا نام فراز ہے، اسے ہم کہیں فراج، تو یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے نا. اس کو برا لگے گا نا کہ یار میرا نام فراز ہے، تم فراز پکارو نا، فراج کیوں پکار رہے ہو یا گراج کیوں پکار رہے ہو. ٹھیک ہے؟ تو کسی کے بھی نام کو چینج کرنا گناہ ہے، گناہ ہے. ان لیٹرز کا نام خدا نے رکھا ہے. کس نے رکھا ہے؟ خدا نے. ماں باپ اگر اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تو آپ اس کے نام کو چینج نہیں کر سکتے، اسی نام سے بلانا ہے جس نام سے ماں باپ نے رکھا ہے. اور خدا نے اگر کسی کا نام رکھا تو اس کا نام آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ آپ کو اسی نام سے بلانا ہوگا جس نام سے اس کو خدا نے رکھا ہے. ان قرآن مجید میں جو لیٹرز ہیں ان لیٹرز کے نام خدا نے رکھے ہیں. یہ قرآن کی زبان ہے، یہ وحی کی زبان ہے، یہ خدا کی زبان ہے. لہٰذا ہا کو ہا ہی بولنا ہے، ہا نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ صاد کو صاد ہی بولنا ہے، سا نہیں بولنا ہے. اب مثلا بہت سارے ایسے حروف ہیں کہ جب یہ آپ الفابیٹ پڑھتے ہیں تو اس الفابیٹ میں مثلا یہیں پر آپ دیکھ لیجئے ایک لیٹر جو ہم نے یہاں لکھا ہے، یہ کون سا لیٹر ہے؟ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سا. ٹھیک ہے؟ کسی کا نام صاد سے ہو تو بھی ہم اس کو ایس سے لکھتے ہیں، سین سے ہو تب بھی ہم اس کو ایس سے لکھتے ہیں، سا سے ہو تب بھی ہم اس کو ایس سے لکھتے ہیں. اور ہمارا پروناؤنسیشن کیا ہوتا ہے؟ وہی ایس والا، سا. کسی کا نام ثمر ہو تب بھی ہم سمر بولتے ہیں جبکہ اس کا نام ثمر ہے. دونوں میں فرق محسوس کیجئے. ثمر، سمر. ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک سمر کہتے ہیں نا، سمر کا مطلب گرمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ سین سے ہے. اور جب آپ ثمر کہتے ہیں ثمر کہتے ہیں تو اس کا مطلب پھل ہوتا ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. یہ آواز نکالنا سیکھنا ہی تجوید کہلاتا ہے، جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. تجوید کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم تھوڑے سے قاعدے پڑھ رہے ہیں کہ ان لیٹرز میں مثلا یہ اس طرح کے کئی لیٹرز ہیں. مثلا ذال، زے، واد، وہ. 4 حروف ہو گئے ایک جیسے. ذال، زا، واد، وہ. یہ چاروں حروف ایک طریقے سے ہیں لیکن ان چاروں حروف کا تلفظ کیا ہے؟ الگ الگ ہے. انہی تلفظ کو ہم کو سیکھنا ہے، انہی تلفظ کے اوپر ہم کو دھیان دینا ہے. کیسے سیکھنا ہے؟ انشاءاللہ یہ آگے آنے والے دروس میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ 10 حروف ہیں کہ جن کا تلفظ الگ الگ ہے. اب اس کے بعد آئیے، میں آج صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں چونکہ مجھے لگتا نہیں ہے آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. ابھی معلوم ہے میں نے آپ کو کیا پڑھایا ہے اتنی دیر میں؟ اتنی دیر میں
جو ہم لوگ قرآن پڑھنے میں جو قاعدہ پڑھتے ہیں نا، اس قاعدے کا صرف الف سے یہ تک پڑھایا. جو پہلے چیپٹر پہ الف سے یہ تک ہوتا ہے نا، جس کو ہم کو استاد پڑھاتا ہے الف بے تے سے، ابھی ہم نے صرف وہ پڑھایا. یہ آج کے درس میں صرف ہم نے وہ پڑھایا. ٹھیک ہے، تو اس میں اور اس میں کچھ فرق نظر آیا آپ کو الف سے یہ تک پڑھنے میں؟ یہاں پر آپ کاز جان رہے ہیں ہر چیز کی، کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، ان میں سے کتنے حروف ہیں جن کا تلفظ الگ ہے، کتنے حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان حروف کا نام کیا ہے، ان کی آواز کیا ہے، ان کی شکل و صورت کیا ہے. اب انشاءاللہ چونکہ آج بورڈ صحیح نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو یہیں پر روک رہا ہوں. کل میں یہ سارا الفابیٹ لکھوں گا اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر حرکات بتاؤں گا. حرکات میں نے آپ کو آج ایک اشارہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ان حرکات کی طرف میں نے آج ایک اشارہ کر دیا ہے. آپ صرف یہ لکھ لیجئے کہ 3 بیسکس جو ہوتی ہیں، بیسک حرکتیں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آج صرف میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں. جب تک آپ لوگ ایک صلوات پڑھ دیں. میں آپ کی آسانی کے لیے لکھ دے رہا ہوں، ورنہ میں لکھتا نہیں ہوں. یہ بریکٹ میں وہ لکھا ہوا ہے جو آپ لوگ بولتے ہیں، اور اوپر وہ لکھا ہوا ہے جو اصل میں ہے. ٹھیک ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکات. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکات کیا ہے؟ فتحہ، کسرہ، ضمہ، یہ ان کا نام ہے. ان کی شکل کیا ہے؟ یہ ان کی شکل ہے. یہ حرکت کیسے بنے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے، بہت غور سے سنیے گا. فتحہ جب کسی حرف کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی آواز کس کی طرح ہوتی ہے؟ الف کی طرح ہوتی ہے نا، الف کی طرح ہوتی ہے. مثلا حرف با کے اوپر فتحہ ہے، تو ہم نے جب ب کہا تو کس کی آواز نکلی آخر میں؟ الف کی آواز نکلی نا. ایکچول میں فتحہ نکلا ہی ہے الف سے. فتحہ جو ہے وہ الف کی اولاد ہے. اسی لیے فتحہ کی جو علامت ہے نا، یہ علامت ہے اس کی، ادھر دیکھیے، یہ اس کی علامت ہے. اسی کو تو فتحہ کہتے ہیں. یہ ایکچول میں چھوٹا سا الف ہے جس کو لٹا کے اس کے اوپر رکھ دیا گیا. جب آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے کہ یہ فتحہ کب بنا، تو فتحہ ایکچول میں چونکہ الف تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا الف ہی سے بنا ہے. یہ وہ جیسے انسان کے بننے کی تاریخ بتاتے ہیں نا، وہ ڈارون والے جو تھیوری ہے کہ بندر سے دھیرے دھیرے انسان بنا، بیوقوفی والی تھیوری، یہ وہ والی تھیوری نہیں ہے. یہ ایکچول میں الف ہے. تو اب اتنا بڑا الف کسی بھی حرف کے اوپر رکھتے تو برا لگتا، تو اس کو چھوٹا سا کیا، پھر اس کو ٹیڑھا کر دیا. یہ الف سے بنا. اور یہ کسرہ جو ہے یہ متاثر کس سے ہے؟ یا سے. یا سے، ٹھیک ہے، یہ یا سے متاثر ہے. تو یہ بھی ایکچول میں علامت یا کی ہے. یہ پوری یا تھی، تو اس پوری یا کو ہٹا کے صرف اتنا سا حصہ اس کا رہنے دیا، اور یہ یا جو ہے اس کی علامت بن گئی. اور یہ ضمہ جو ہے یہ متاثر کس سے تھا؟ احسنتم، کس سے تھا؟ واو. لہٰذا یہ چھوٹا سا واو اسی کو ضمے کی علامت بنا دیا گیا. اب آپ سمجھ گئے؟ یہ کسی بھی حرف کے اوپر آتے ہیں تو یہ اپنے، میری طرف دیکھیے، یہ تینوں حرکتیں جب بھی کسی حرف کے اوپر آتی ہیں تو اپنے سے متعلق جو حرف ہے اس کا اثر دکھاتے ہیں. مثلا فتحہ کس حرف سے متعلق ہے؟ الف. تو جب کسی کے اوپر آئے گا تو الف کا اثر دکھائے گا. ب. یا کس حرف سے متاثر ہے؟ یہ سے، یا سے، ٹھیک ہے نا، سوری، کسرہ یا سے متاثر ہے. جب بھی کسی حرف کے اوپر آئے گا تو یہ کا اثر دکھائے گا. بی، ٹھیک ہے، بے کے اوپر آیا، بے کے نیچے آیا، بی. اب اس کے بعد ضمہ واو سے متاثر ہے، کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا تو واو کا اثر دکھائے گا. بو. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ پڑھ چکے.
اب اس کے بعد مجھے صرف ایک چیز بتائیے، کتنا منٹ ہو گیا پتہ نہیں چل رہا تمہیں؟ 36، 4 منٹ اور ہے. 4 منٹ صرف اس کا درس کا ہے ابھی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ مشق کریں گے. ایک چیز جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کیا ہے بچوں؟ بتاؤ. نہیں، یہ پورا پڑھ کے بتاؤ کیا ہے. الف زیر، یعنی الف زیر اے. اردو میں ہوتا ہے الف زیر اے، عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ای. ٹھیک ہے. اردو میں جب ہم کسی حرف کے نیچے، الف کے نیچے کسرہ لگاتے ہیں، زیر لگاتے ہیں، تو الف زیر اے ہوتا ہے. لیکن یہی عربی میں جب ہوگا تو الف زیر کیا ہوگا؟ ای. بسم اللہ کہتے ہو یا بسم اللہ کہتے ہو؟ بسم اللہ. بی، بے زیر بی. ٹھیک ہے. با کے نیچے جب کسرہ لگے گا تو ای کی آواز آئے گی. اور صرف با نہیں، پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی کسرہ آئے وہاں ای کی آواز نکلے گی، اے کی آواز. اب اس کو ذہن میں بالکل بٹھا لیجئے، صرف بٹھا. اب یہ دیکھیے یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں کہیں کسرہ ہوگا وہاں ای کی آواز آئے گی. جہاں کہیں بھی ای کی آواز، ای کے علاوہ اے کی آواز نکلنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. جہاں کہیں بھی ضمہ آئے گا اردو میں، مثلا اسی الف کے اوپر ضمہ آیا، اردو میں آپ کیا بولتے ہیں؟ او. اور عربی میں کیا ہوگا؟ او. دونوں میں بہت فرق ہے. اردو میں الف پیش او ہوتا ہے، لیکن عربی میں الف ضمہ، الف کے اوپر اگر ضمہ آئے تو کیا ہوگا؟ او. او. بے پیش بو. تا اس کے اوپر ضمہ تو. اب جہاں کہیں بھی آپ کو قرآن مجید میں کسرہ یا ضمہ، فتحہ کی مشق نہیں کرنی. فتحہ اردو کا اور عربی کا کیا ہے؟ سیم ہے. فرق کس کا ہے؟ صرف کسرہ اور ضمے کا فرق ہے. ہم لوگوں کو مشق کس کی کرنی ہے؟ کسرے کی اور ضمے کی. اب مثلا میں ایک سورہ پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کو یاد ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیے اعوذو ہم نے نہیں کہا، کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ ہے نہیں، ہے غلط ہے. اذان دینے والے غور سے سنیں، اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو ہم کو کسرہ اور ضمہ کریکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ، اعوذ نہیں، قل اعوذ برب الناس، برب الناس نہیں، قل اعوذ برب الناس. برب، بی. ٹھیک ہے نا، بے نہیں. اسی کی آپ لوگوں کو مشق کرنی ہے 2 گھنٹے گھر پہ جا کے. قل اعوذ برب الناس. 2-3 سورے آخر کے قرآن مجید کے جو آپ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں انہی کو پڑھیے گا. اور کسرہ اور ضمہ کو خاص طور پر دھیان میں رکھیے گا، خاص طور پر. ٹھیک ہے. اب میں ایک چھوٹا سا سورہ برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد آج کے اس لیسن کو یہیں پر روک رہا ہوں. اس میں آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ ابھی چونکہ ہم نے حروف کا مخرج نہیں پڑھایا، تلفظ نہیں پڑھایا ہے، لہٰذا ابھی آپ کو صرف فتحہ، کسرہ، فتحہ تو سیم ہے، کسرہ اور ضمہ کے اوپر دھیان دینا ہے. وہ سورہ جو آپ لوگوں کو یاد ہو، میں وہی سورہ پڑھتا ہوں تاکہ چاروں قل تو تقریباً سب کو یاد ہے نا. ہاں، تو میں اسی میں سے ایک سورہ پڑھتا ہوں. سب سے آخری سورہ، آخر سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ غور کیجئے گا کہاں کسرہ تھا اور اس کی آواز میں نے کیسے نکالی، کہاں ضمہ تھا اس کی آواز میں نے کیسے نکالی. آپ صرف اس بات پر غور کیجئے گا.
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں محمد.